السلام علیکم دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ارطغرل غازی ایپیسوڈ 55 سیزن 3 کے بارے میں۔ السلام علیکم دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ ارطغرل غازی کے بارے میں، جس کا ہم آپ کو پیش کریں گے ایپیسوڈ 55 اور سیزن 3 کے بارے میں۔ دوستو ہانلی بازار میں دونوں قبیلوں کی خواتین کام کرتی ہیں۔ وہاں پر بانو جیجک ہیما خاتون سے کہتی ہیں کہ ابھی تک بھی یہ عورتیں آپس میں ناراض ہیں، تو ہیما خاتون سب عورتوں کو اکٹھا کر کے ان کو آپس میں گلے ملاتی ہے کہ اب تو ساری ناراضگی دور ہو گئے۔ اتنی دیر میں چولپان خاتون بھی پہنچ جاتی ہے۔ چولپان خاتون کہتی ہے ان ہانلی بازار کی وجہ سے میرے سسر جاندار کی جان گئی ہے اور میرا بیٹا بھی یہاں سے چلا گیا۔ وہ یہ کہ یہ عورتوں کو آپس میں لڑانا چاہتی، لیکن ہیما خاتون بہت ہی ہوشیار اور چلاک ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہے ابھی بھی آپ کی دل کی آگ نہیں بجھی کہ ارطغرل نے آپ کے خاوند کو معاف کر دیا اور یہاں تک کہ دوبارہ کام شروع کر دیا۔ پھر حلیمہ کہتی ہے کہ چولپان اگر آج اسلحان یہاں پر نہیں ہیں تو یہ آپ کے اورال کی وجہ سے، اور اگر آج علیار بھائی زخمی ہے تو یہ بھی آپ کی وجہ سے۔ تو اس کے بعد چولپان وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف اورال سرداری والی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اور اجار وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سردار اچھی خبر نہیں ہے، بری خبر ہے کہ علیار کو ہوش آ گیا ہے، صحت یاب بھی ہو رہا ہے۔ تو اورال کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، وہ ہمیں روکنے کے قابل نہیں ہے۔ پھر اجار کہتا ہے کہ ایک اور بری خبر ہے۔ تو اورال صاحب اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ کون سی بری خبر؟ وہ بری خبر یہ ہے کہ سپاہیوں نے کنر صاحب کی لاش دیکھ لی ہے اور قتلوجہ کو بھی پتہ چل گیا ہے۔ اورال پوچھتا ہے کہ یہ، تو اورال کہتا ہے کہ تم بہت بیوقوف ہو، تم نے لاش کو اتنا قریب کیوں پھینکا؟ اجار کہتا ہے کہ لازمی قتلوجہ کے آدمی ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ دوسری طرف وسیلیو کا آدمی تیو جیل سے باہر آ چکا تھا، کیونکہ وسیلیو نے اس کے ذمے بمسی کو پکڑنے کا کام لگایا تھا، اور تیو کے ساتھ دوسری سپاہی بھی موجود تھے۔ وہ بمسی کو تلاش کر رہے تھے۔ بمسی حاجت ریان کے استاد کی دکان پر بیٹھا تھا اور حاجت ریان اس سے پوچھ رہا تھا کہ بمسی تم اتنے غمزدہ کیوں ہو؟ تو بمسی کچھ بھی نہیں بتاتا۔ پھر بمسی وہاں سے جانے لگتا ہے تو تیو بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر موجود ہوتا ہے جہاں اسلحان کو انہوں نے چھپایا ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں سردار ارطغرل کا ایک سپاہی انہیں اشارہ کر دیتا ہے کہ بھائی وسیلیو کے آدمی آ گئے ہیں، تو ارطغرل بھی دیکھنے لگتا ہے۔ تو اس پر درگت کہتا ہے کہ بھائی وہ واقعی حلینا کو اسلحان کو لینے آ رہے ہوں گے۔ تو وسیلیو کے آدمی ایسا ایسا بڑھ رہے تھے آگے اور غار کے قریب پہنچ چکے تھے، تو ارطغرل بھی انہیں دیکھ رہا تھا چھپ کے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں۔ اور ارطغرل کہتا ہے کہ ہم نے پہلے کچھ نہیں کرنا تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ وسیلیو کے آدمی یہاں کرنے کے آ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف بمسی بھی اپنے قبیلے کی طرف رواں داں تھا، پیچھے ہی وسیلیو کے آدمی بھی آ رہے تھے، لیکن بمسی کے پاس اپنی تلواریں نہیں تھیں اور بمسی ایک جگہ اس کے وسیلیو کے سپاہی اسلحان کی پاؤں کی رسی کھولتی ہے اور اسلحان سخت غصے میں آ جاتی ہے اور پھر وسیلیو کے سپاہی کو دھکا دے دیتی ہے۔ تو وسیلیو کے سپاہی اٹھ کر اسلحان کے پیٹ میں مکہ مار دیتا ہے، اگر تم سکون سے رہنا چاہتی ہو تو سیدھے چپ چاپ ہمارے ساتھ چلو۔ دوسری طرف دوستو بمسی ایک جگہ پر آ کر سکون کرنے کے لیے اپنا گھوڑا باندھ دیتا ہے
اور ایک جگہ پر بیٹھ کر رونے لگتا ہے کہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں وسیلیو کا سپاہی تیو بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور تیو ان کا گھوڑا چھڑا دیتا ہے، یعنی وہاں سے کھول دیتا ہے ان کا گھوڑا، اور اس کے بعد ارطغرل کے بمسی کے سامنے آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں زندہ چھوڑنے والا نہیں ہوں، یا آج تم رہو گے یا میں رہوں گا۔ پھر تیو بمسی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اندر کے شیطان سے چھڑوانے آیا ہوں، اور بمسی اپنی تلواریں نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے پاس تلواریں نہیں ہوتی کیونکہ وسیلیو کے کمانڈر نے اسے تلواریں دی ہی نہیں ہوتی۔ اور اتنی دیر کے بعد ان کے سپاہی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور بمسی پر حملہ کر دیتے ہیں، لیکن بمسی اکیلے ہاتھ ہوتا ہے اور ان کا حملہ بار بار ہی روکتا ہے۔ آخرکار ایک سپاہی سے تلوار پکڑ کر ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دیتا ہے۔ بمسی ان کے باقی سپاہیوں کو تو زخمی گرا دیتا ہے، لیکن تیو جو کہ بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ اس کے ہتھے نہیں چڑھتا، اور آخرکار بمسی بھی گر جاتا ہے اور بمسی زخمی کافی ہو جاتا ہے تیو کے ہاتھ آنے کے بعد۔ تو دوستو آخرکار بمسی تیو کو زخمی کر ہی دیتا ہے۔ جب بمسی واپس جا رہا ہوتا ہے اپنے گھوڑے کی طرف تو اسے اپنا گھوڑا نہیں نظر آتا، اور بمسی اسے دیکھتا ہے، لیکن تیو کہتا ہے کہ تم قبیلے نہیں جا سکتے، لیکن بمسی پھر بھی ہلکے ہلکے قدموں سے چل پڑتا ہے، لیکن تیو اس کا پیچھا کرتا ہے اور آگے چلے جاتا ہے۔ کافی آگے جانے کے بعد بمسی کے پیچھے تیو وہاں پہنچ جاتا ہے۔ دوسری طرف وسیلیو کے بندے غار میں چھپے ہوتے ہیں اور ارطغرل اور درگت بھی انہیں دیکھ رہے تھے۔ اتنی دیر میں اسلحان کو کچھ سپاہی نکال کر لے آتے ہیں، تو ارطغرل کہتے ہیں کہ انہیں باہر لے کے آنے دو، اس کے بعد ہم ان سے نپٹیں گے۔ تو اس کے بعد درگت اور ارطغرل ان سپاہیوں کے سامنے آ جاتے ہیں اور ارطغرل اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کرتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ اپنی مٹھی کو بند کرتا ہے تو ارطغرل کے سپاہی تیر چلانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ وسیلیو کے سپاہیوں پر خوب تیر برساتے ہیں، جن میں سے وسیلیو کے کافی سپاہیوں کے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ارطغرل اپنی تلوار بازی سے لڑائی شروع کر دیتا ہے اور وسیلیو کے تقریباً کافی سارے سپاہیوں کو وہ مار دیتے ہیں، اور درگت بھی بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے۔ اسلحان یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے، اور ارطغرل اپنی ہی تلوار سے اسلحان کے ہاتھوں کی رسی کاٹ دیتا ہے، اور گنگت خوب مزے سے لڑ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ پیاسا ہوتا ہے کہ ان وسیلیوں کے سپاہیوں کو آج خوب مارنا ہے۔ تو پھر دوستو ارطغرل کے سپاہی ان وسیلیوں کے سب سپاہیوں کو مار دیتے ہیں، اور ایک سپاہی نے اسلحان خاتون کے گلے پر خنجر رکھا ہوتا ہے، اور اسلحان خاتون بڑی بہادری کا مظاہرہ کرتی ہے کہ اس کے ٹانگ پر اپنا پاؤں زور سے مارتی ہے اور اپنے آپ چھڑا لیتی ہے، اور ارطغرل کو موقع ملتے ہی وہ خنجر کا وار کرتا ہے اور سپاہی کو پھر تلوار سے گرا دیتا ہے۔ تو اس طرح وسیلیوں کے تمام سپاہی وہاں پہ مارے جاتے ہیں، اور اسلحان خاتون ارطغرل کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ کا بہت بہت آپ کا احسان ہے مجھ پہ کہ آپ نے مجھے اور میرے بھائی کو اس بڑے فتنے سے بچا دیا۔ تو وہ کہتی ہے کہ میرا بھائی کہاں ہے؟ تو اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ آپ کا بھائی بالکل ٹھیک ہے اور کئی قبیلے میں ہے، لیکن ہمیں سب سے پہلے ہانلی بازار جانا ہے کیونکہ وہاں پر وسیلیو آپ کا سودا کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف بمسی ایک جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں تیو بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو دوستو وسیلیو کا سپاہی درگت کو بمسی کو آواز لگاتا ہے کہ ترک میں آ گیا ہوں۔ تو اس پر بمسی کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تم نہیں چھوڑتے تو پھر آج دیکھ ہی لیتے ہیں میدان کو، یا تم رہو گے یا پھر بمسی رہے گا۔ تو دوستو ان کی خوب لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور لڑائی میں پہلے تو بمسی اسے خوب گراتا ہے اور بعد میں وہ بمسی کو گرا دیتا ہے اور بمسی خوب زخمی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بمسی کو اپنے آپ
بہت مشکل لگتا ہے۔ اس کے بعد وہ کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر لیتا ہے اور وہ خنجر کا وار کر کے وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ میں نے بمسی کو ختم کر دیا، لیکن بمسی نہیں ختم ہوتا۔ تو دوسری طرف کئی قبیلے کی عورتیں دوسری طرف ہانلی بازار میں اسلحان کو ارطغرل لے کر پہنچ جاتا ہے، تو وہاں سب عورتیں دیکھ کر اسلحان کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہیں۔ تو اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ اسلحان بہت تھک چکی ہے، اور ایما خاتون سے کہتا ہے کہ ان کا بہت خیال رکھنا۔ اس کے بعد تمام عورتیں اسلحان کے گلے ملتی ہیں اور ارطغرل کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اس کے بعد ارطغرل ہانلی بازار کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور اسلحان ایما خاتون کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اتنی دیر میں چولپان بھی پہنچ جاتی ہے، پھر چولپن بھی وہاں پہنچ جاتی ہے، اور اسلحان پوچھتی ہے کہ اورال بھائی کہاں ہے؟ تو چولپن کہتی ہے کہ وہ قبیلے میں ہیں، وہ آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ تو اسلحان کہتی ہے کہ میں اب سب کچھ جان چکی ہوں کہ وہ کیا کچھ ہے اور میرے خلاف اس نے کیا کچھ کیا ہے۔ تو اس کے بعد چولپن وہاں سے چلی جاتی ہے، اور اسلحان ایما خاتون کے ساتھ ان کے پاس چلی جاتی ہے۔ ایک طرف ارطغرل دوان سے پوچھتا ہے کہ بمسی کا کوئی پتہ؟ تو دوان کہتا ہے کہ بھائی اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اس کے بعد ارطغرل اسلحان کو امیر حضرت کے پاس لے جاتا ہے، اور امیر حضرت شکریہ ادا کرتا ہے ارطغرل کا ارطغرل نے ایک بار پھر آپ کو بچا لیا اور میرے سامنے لیا، کیونکہ آج ان کی منگنی ہونے والی۔ ارطغرل صاحب امیر حضرت سے کہتے ہیں کہ آپ کو وسیلیوں کو یہاں پر لازمی بلانا ہوگا، اور اس کے بعد ارطغرل صاحب وہاں سے چلا جاتا ہے، اور اسلحان اور امیر حضرت وہاں پہ رہ جاتے ہیں۔ تو اسلحان کہتی ہے کہ مجھے ارطغرل صاحب نے سب کچھ بتا دیا ہے، آپ نے میرے بچانے کے لیے جو کچھ کیا ہے۔ تو اس پر امیر حضرت کہتا ہے کہ آپ میری بیوی بننے والی ہو، اور میں آپ کے لیے جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ تو دوسری طرف حکیم ارطغرل صاحب الیاس صاحب بہت جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے، اور مجھے پتہ ہے کہ ترک قبیلوں کے اتحاد ہونے کے لیے وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اتنی دیر میں ایک سپاہی ارطغرل صاحب سے کہتا ہے کہ وسیلیو قبیلے میں ہانلی بازار میں آ رہا ہے۔ تو ارطغرل صاحب کہتا ہے کہ اس کا خوب ویلکم کرنا۔ کمانڈر کہتا ہے کہ اسلحان بھی یہاں جلد پہنچنے والی ہے۔ وسیلیو کہتا ہے کہ میں نے ہانلی بازار لے لیا ہے، اسلحان ارطغرل یہاں پہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو وہ ارطغرل کے سامنے چلا جاتا ہے، اور دوسری طرف سے اسلحان بھی سامنے آ جاتی ہے۔ تو وسیلیو حیران پریشان رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ ہاں جی، اب بتاؤ کہ تم نے اسلحان کا سودا ہماری نئی ریئیکشن ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا۔ اللہ حافظ۔